السلام علیکم. آپ کو دریچہ اردو کا پہلا سبق میں سمجھا چکی ہوں اور اب میں آپ کو دوسرا سبق سمجھاؤں گی. اس کے دوسرے سبق کا نام ہے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، کیسے آپ لوگوں کے جیسے تھے چھوٹے سے، تو ان کا طریقہ کار کیا تھا، کس طریقے سے انہوں نے اپنا بچپن گزارا ہے. آج اس کے متعلق ہم آپ کو معلومات دیں گے. ٹھیک ہے. اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے. آپ کے والد حضرت عبداللہ اپنے گھرانے کے سب سے خوبصورت نوجوان تھے. آپ کی پیدائش سے 2 ماہ قبل آپ انتقال کر گئے تھے. 6 برس کی عمر میں آپ کی والدہ بھی وفات پا گئیں. والدہ بی بی آمنہ کی وفات کے بعد آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے کی اور 8 سال کی عمر میں ان کا بھی انتقال ہو گیا اور آپ اپنے چچا ابو طالب اور چچی فاطمہ بنت اسد کے پاس آ گئے. دونوں نے بہت محبت سے آپ کی پرورش کی. یہ معلومات ہیں آپ کلاس 1 میں بھی پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ پڑھ تو رہے ہیں ہم دوبارہ سے تاکہ آپ کی معلومات پہ تھوڑا سا اور اضافہ ہو جائے اور ان کے بارے میں اور زیادہ معلومات آپ کو دیں گے. اچھا، آپ کو پتہ ہے جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، جب بھی کہیں بھی نام لکھا ہوا ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے محمد کے ساتھ یہاں پہ یہ چھوٹا سا صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں درود شریف. چھوٹا سا درود شریف ہے یہ. جب بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں پڑھیں تو صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بولا کریے. دیکھیں ہر جگہ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پہ. تو آپ جب بھی میں نام لوں گی تو آپ نے کیا بولنا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. پھر جب آپ اس دنیا میں تشریف لے آئے 6 برس کے ہو گئے تو آپ کی والدہ بھی انتقال کر گئیں. پھر آپ کی پرورش آپ کے دادا نے کی. پھر دادا کے انتقال، آپ 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا بھی انتقال کر گئے اور پھر آپ کے چچا نے آپ کی پرورش کی. ٹھیک ہے. اچھا، مکہ میں اس وقت رواج تھا کہ بچوں کو پیدا ہوتے ہی بہتر پرورش کے لیے گاؤں بھیج دیا جاتا تھا، یعنی کہ اپنے پاس سے بچوں کو گاؤں بھیج دیتے تھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پر قبیلہ بنو سعد کی ایک غریب خاتون حلیمہ نے آپ کو گود لے لی. جب بچوں کو لے جانے کا ٹائم آیا تو کیا ہوا کہ حضرت حلیمہ نے آپ کو لیا. بہت ہی غریب تھیں وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لے لیا اور اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے گئے. اس پیارے سے بچے کو دیکھ کر ان کے گھر کے لوگ اور بچے بہت خوش ہوئے. ان کے پاس ایک بکری تھی جو کمزور ہونے کی وجہ سے دودھ نہیں دیتی تھی اور بچوں کو بھوکا ہی سونا پڑتا تھا. لیکن آپ کی آمد سے بکری نے خوب دودھ دینا شروع کر دیا اور ان کی بکریاں زیادہ ہوتی چلی گئیں. یعنی کہ جب وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے تو کیا ہوا کہ ان کی بکری بھی اچھی ہو گئی، دودھ دینے لگی اور نہ صرف یہ بلکہ اور بھی زیادہ ان کے پاس بکریاں ہو گئیں. اچھا، پھر جب آپ کی عمر مبارک 4 یا 5 سال ہوئی تو آپ مکہ واپس آ گئے اور یہیں پر بڑے ہوئے. دادا عبدالمطلب کے ساتھ خانہ کعبہ کے فرش خاص پر بیٹھا کرتے تھے اور دادا کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے 6 بچوں کے ساتھ مل کر رہے. اگر وہ کسی چیز کے لیے لڑتے بھی تو آپ کبھی نہ لڑتے، نہ ضد کرتے، نہ کبھی لالچ کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی لالچ نہ کرتے اور آپ بہت صبر کرنے والے تھے، صابر تھے. کبھی کسی چیز کے لیے ضد نہیں کیا کرتے تھے، نہ ہی لڑا کرتے تھے کہ نہیں مجھے یہ چاہیے. عام بچوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ضد بھی نہیں کیا کرتے تھے اور ہمیشہ سب کے ساتھ مل جل کر رہا کرتے تھے.
آپ کی چچی فاطمہ بنت اسد آپ سے بہت محبت کرتی تھی اور سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھتی تھی۔ بچپن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں بہت اچھی تھیں، ہمیشہ سچ بولتے تھے اور جھوٹ سے نفرت کرتے تھے۔ نفرت کہتے ہیں ناپسندیدگی کو۔ نیک کاموں میں حصہ لیتے، دوسروں کی مدد فرماتے تھے۔ بت پرستی یعنی کہ بتوں کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، بتوں کی پوجا سے جو ہے وہ اس کو غلط کام قرار دیتے تھے۔ اور برائیوں کے زمانے میں بھی جب ہر کوئی برائیوں میں گھرا ہوا تھا، تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھولے سے بھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ آپ کی پاکیزہ عادتوں کی وجہ سے بڑی عمر کے لوگ بھی یعنی کہ جو بڑے بڑے بزرگ بھی تھے وہ بھی آپ کی عزت کرتے اور آپ کو صادق اور امین جیسے القاب سے پکارتے تھے۔ صادق کہتے ہیں سچے کو، امین کہتے ہیں امانت دار کو۔ القاب جو ہے وہ لقب کی جمع ہے، جو کوئی اچھا کام کرتا ہے نا اس کی وجہ سے وہ پہچانا جاتا ہے، اس کا لوگ نام اسی کے حوالے سے رکھ دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت جو ہے سچ بولتے تھے، تو اس وجہ سے آپ کو صادق کہنے لگے لوگ، اور بہت امانت دار تھے، اس وجہ سے آپ کو امین کہنے لگے۔ سچ تو یہ ہے کہ آپ کی عادات اتنی پیاری تھیں کہ جس کے ساتھ رہتے اسے آپ کے ساتھ پیار ہو جاتا۔ اچھا، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھا کہ جب وہ چھوٹے تھے، جب بچے جو ہوتے ہیں وہ ناسمجھ ہوتے ہیں، بھولے ہوتے ہیں، نادان ہوتے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں ہوتی، اچھائی برائی کا پتہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس ٹائم پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی برا کام نہیں کیا، کبھی کسی کو تنگ نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی جو ہے وہ صادق اور امین کے لقب کے نام سے بھی مشہور ہو گئے کہ چھوٹا بڑا ہر کوئی آپ کی عزت کرتا تھا، اور آپ کو جو ہے آپ سے دشمنی ہونے کے باوجود بھی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے، اور کسی بھی بات میں کہتے تھے کہ اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو وہ سچ ہی ہوگا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں کو اپنا اوپر کریں، عمل کریں، اور جس طریقے سے وہ رہتے تھے ہم اس راستے پہ چلنے کی کوشش کریں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو کیا کس معاملے میں کیا چیز کرتے تھے، کس طریقے سے رہتے تھے۔ جب آپ یہ چیزیں کریں گے تو آپ لوگ بھی جو ہے وہ لوگوں کے پسندیدہ ہو جائیں گے۔